ایک فائل، ایک راز اور سارا بھروسہ ٹوٹ گیا۔ نور کی زندگی اب دو راستوں پر ہے، انتقام یا آزادی۔ ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ آج کی کہانی محبت اور انتقام کے اس موڑ کی ہے جہاں بھروسہ ایک چھلاوا بن جاتا ہے۔ سنیے نور کی زبانی اس کی وہ داستان جس کا نام تھا راج۔ راج وہ صرف نام نہیں تھا، وہ میرے ہر زخم کا مرہم تھا، میری زندگی کی وہ چھاؤں جہاں میں دنیا کی ہر دھوپ بھول چکی تھی۔ آپ جانتے ہیں، 1 سال تک میں نے اس کی آواز کو اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ وہ کہتا تھا، نور، تمہارے گزرے ہوئے کل سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، تم صرف آج ہو۔ اور میں نے اس 1 سال کو اپنا پورا وجود بنا لیا۔ مجھے لگا اس کے پیار میں کوئی فریب نہیں ہے، مجھے لگا وہ میرے ٹوٹے ہوئے حصوں کو جوڑ رہا ہے، لیکن میں غلط تھی، بہت ہی زیادہ غلط۔ وہ میرا آج نہیں تھا، وہ تو میرے گزرے ہوئے کل کا سایہ تھا۔ جس پل میں نے اس کی الماری کھولی اور وہاں پرانی فائل میرے ہاتھ لگی، میرے جھوٹے اعتبار کی دیواریں ایک پل میں گر گئیں۔ اس فائل میں کھلا ایک راز۔ راج کے بھائی کی موت ایک حادثہ نہیں بلکہ سازش تھی، اور اس سازش کا رازدار ان کاغذوں پر لکھے میرے ادھورے نام نور سے جڑا تھا۔ بس میں نے اس فائل میں اپنا نام دیکھا اور میں ایک پل میں راکھ ہو گئی۔ اس کی ہر نرم بات، اس کا ہر وعدہ، وہ تو صرف انتقام کی وہ آگ بجھانا چاہتا تھا جس میں میں خود جل کر خاک ہو جاتی۔ اس نے مجھے پیار نہیں کیا تھا، اس نے تو میرے پیار کو قید کر لیا تھا، مجھے قید کر لیا تھا۔ مجھے نکلنا تھا ابھی، اسی لمحے، دور اس چہرے سے جس کے پیچھے ایک ظالم سایہ چھپا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ رہی تھی، ایک سنسان گلی اور وہ بارش جو ہر چیز کو بھگو رہی تھی مگر میرے داغ کو نہیں دھو پا رہی تھی۔ میں جانتی تھی میں تو صرف ایک شکار فریب ہوں اور وہ میرا ظالم نصیب۔ اور تب ایک آہٹ سنائی دی، وہ آہٹ میری سانسوں کے قریب تھی۔ وہ وہاں تھا، راج۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بول کتنے نرم تھے اور کتنے زخمی کرنے والے تھے۔ وہ میرے قریب آیا اور اس نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، نور، تمہیں کیا لگا کوئی پرندہ اپنی قید سے یوں ہی آزاد ہو جاتا ہے؟ اس کے چہرے پر وہی پیار تھا، اور اس پیار کے نیچے ایک قاتل کی ہنسی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کہا، تم میری روح کو قید نہیں کر سکتے راج، وہ تو پہلے ہی تمہاری جھوٹی محبت میں مر چکی ہے۔ میں وہاں نہیں ٹھہری، میں نہیں رکی، میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا۔ میں اس کی ظالم نگاہوں کے سامنے سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی وہ میرا پیچھا کرے گا، وہ مجھے آزاد نہیں ہونے دے گا، لیکن میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں نے خود سے کہا، اگر میں راکھ بھی ہو گئی ہوں تو یاد رکھنا، راکھ سے ہی آزادی کی نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اور اس طرح نور نے اپنی ظالم نصیب کو چھوڑ کر اپنے کل کی طرف قدم بڑھایا۔ کیا وہ راز سے بچ پائی؟ کیا اس کا انجام ابھی باقی ہے؟ میں جانتی تھی کہ وہ میرا پیچھا کرے گا، وہ مجھے آزاد نہیں ہونے دے گا، اسی لیے میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں نے خود سے کہا، اگر میں راکھ بھی ہو گئی ہوں تو یاد رکھنا، راکھ سے ہی آزادی کی نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ میں تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ اس گھنگھور بارش میں مجھے نظر نہیں آیا کہ سامنے ایک گڈھا ہے۔ میں اس میں گر گئی، میرے سر پہ چوٹ آئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو راج مجھے اٹھا کر گھر کے اندر لا چکا تھا۔ اس نے مجھے زمین پر تو گرنے نہیں دیا تھا، لیکن اس کی حفاظت میں اب پیار کی وہ گرمی نہیں تھی۔ اس نے مجھے واپس بیڈ روم میں لاک کر دیا۔ رات بھر وہ دروازے کے پاس خاموشی سے بیٹھا رہا، بالکل ویسے جیسے کسی شکاری نے اپنے سب سے قیمتی شکار کو نظر بند کر رکھا ہو۔ صبح جب روشنی آئی تو میں نے ہمت کی، میں اٹھی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ الماری اب بھی کھلی تھی، اس کے بھائی کی فائل زمین پر پڑی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کتنے دن سے یہ سب چل رہا ہے راج؟ جب تم پہلی بار میرے قریب آئے تھے تب سے؟ راج نے کہا، جب مجھے وہ فائل ملی تھی۔ نور، تب سے۔
اور پھر اس نے تیزی سے کہا، تمہیں کیا لگا میں تمہاری جھوٹی پہچان پر بھروسہ کر لوں گا؟ تمہیں میرے بھائی کا سچ پتا تھا اور تم نے مجھ سے چھپایا۔ میں نے کہا، تمہیں کیا میرا راج؟ مجھے قید کر کے تمہارا بھائی واپس نہیں آئے گا۔ تمہیں میرا سچ چاہیے تھا، اور ہاں، وہ فائل بتا رہی ہے کہ میں اس گینگ کے ممبر تھی۔ اب تم کیا کرو گے؟ مجھے پولیس کے حوالے کرو گے؟ تبھی باہر سے تیز کار ہارن اور ٹائر کے زور سے اسکڈنگ کی آواز آئی۔ وہ آواز سن کر میری سانسیں رک گئیں۔ راج کا جواب آنے سے پہلے ہی وہ سنسان خاموشی چیخ اٹھی۔ یہ وہ آوازیں تھی جو میں سالوں سے سننے سے ڈرتی تھی۔ میرے پرانے ساتھی، وہ لوگ جو مجھے زندہ نہیں چھوڑ سکتے تھے کیونکہ میں ان کے اگینسٹ ہو گئی تھی۔ انہیں پتا چل گیا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ راج کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا تھا۔ راج دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ باہر بھاگا تو اس کے جانے کے بعد میرے دماغ میں تیزی سے حساب چلنے لگا۔ میں بھاگ سکتی ہوں، کھڑکی کھلی ہے، میں آزاد ہوں، مگر راج؟ میرے دل میں ایک سوال اٹھا، وہ میرا شکاری تھا یا وہ اکیلا پن جو مجھے ان دشمنوں سے بچا رہا تھا؟ ایک پل کے لیے لگا شاید اس نے مجھے سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ بچانے کے لیے قید کیا تھا۔ دور سے راج کے لڑنے کی اور زور سے کرانے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے دل نے وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں دی۔ میں نے خود سے کہا، نہیں، اور انتظار نہیں، میری لڑائی کو اسے نہیں لڑنا چاہیے، میں خود لڑوں گی۔ میں نے کچن سے وہ چاقو اٹھایا جس سے کل ہم نے کیک کاٹنے کا سوچا تھا۔ میرے لیے یہ صرف ایک ہتھیار نہیں تھا، یہ میرے گناہوں کا حساب تھا۔ تب تک وہ لوگ راج کو مارتے ہوئے اندر آ چکے تھے۔ میں کچن سے باہر آئی تو باہر آتے ہی منظر صاف تھا۔ وہ لوگ، دو بڑے خوخار آدمی، راج پر پوری طرح حاوی تھے۔ راج خون میں لت پت تھا، وہ گرنے ہی والا تھا۔ میں چیخ اٹھی، شاباش دوستوں، مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ ہی گئے، لیکن تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے راج کو اکیلا سمجھا۔ راج مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکریہ اور افسوس دونوں تھے۔ میں نے بنا وقت ضائع کیے ان پر حملہ کر دیا۔ میں ایجنٹ زیڈ تھی، میں لڑائی بھولی نہیں تھی۔ ہم دونوں، دشمن اور محبوب، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑ رہے تھے۔ تبھی پولیس کے سائرن کی آواز آئی۔ گینگ لیڈر نے راج کو زور سے دور ڈھکیل دیا۔ راج سیدھا اسی الماری سے ٹکرایا۔ وہ لوگ ڈر کر بھاگنے لگے۔ جب پولیس اندر آئی تو انہوں نے ان سب کو اریسٹ کر لیا۔ راج زمین پر بیٹھا تھا، تھکا ہوا، لیکن اس کی نظر الماری سے گری ہوئی فائل پر تھی۔ میں اس کے پاس جھکی، فائل پر میرے خون کی چھینٹیں تھیں۔ جب میں نے اسے دیکھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ راج کی لکھی ہوئی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی، راج کی طرف سے اسپیشل ریکویسٹ، پروٹیکشن وٹنس نور، شی کین برنگ جسٹس فار مائی بردر۔ وہ میرا شکاری نہیں تھا، وہ تو میرا رکشک تھا۔ اس نے مجھے قید نہیں کیا تھا، وہ تو میرا وٹنس پروٹیکشن پروگرام چلا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر میں بھاگی تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے اور اس کے بھائی کو کبھی انصاف نہیں ملے گا۔ اس کا پیار انتقام کا نقاب پہنے ہوئے تھا۔ میں نے راج کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی انگلیاں میری انگلیوں میں پھنس گئیں۔ میں نے اسے کہا، ہماری کہانی بدلے سے شروع ہوئی تھی راج، مگر وہ پیار ہی تھا جس نے ہم دونوں کو آزاد کر دیا، اور اب ہم دونوں مل کر تمہارے بھائی کو انصاف دلائیں گے۔ دوسری طرف میں اس بات سے انجان تھی کہ گینگ کا لیڈر پولیس سے بھاگ چکا تھا اور اس نے ہم دونوں کو مارنے کا پلان بنا لیا۔ راج نے دھیرے سے کہا، میں نے تمہیں اپنی جان سمجھا نور، لیکن میری آنکھوں میں ایک سوال تھا، کیا پیار انصاف سے بڑا ہو سکتا ہے؟ تبھی فائل کے پنے سے ایک چٹھی گرتی ہے، اس میں لکھا تھا، آخری سچ، صرف ایک ہی انسان جانتا ہے، کیا تم دونوں اس انسان کو معاف کر پاؤ گے یا وہ تمہاری زندگی مٹا دے گا؟ راج اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کے بھائی کو انصاف تب ملے گا جب میں مروں گی جیسے اس کا بھائی مرا تھا۔ راج زخمی تھا اور اس کی نگاہ میں نفرت تھی۔ میں اسے سچ بتانا چاہتی تھی، مگر اس کے کانوں میں اب بھی میرے خلاف بھرے ہوئے لفظ گونج رہے تھے۔ میں اس کے پاس گئی، اس کے ہاتھ پکڑ کر بولی، راج میری بات سنو، میں نے تمہارے بھائی کو نہیں مارا، میں تو اسے بچا رہی تھی۔ راج غصے میں چلا اٹھا، جھوٹ بول رہی ہو تم، میں نے تمہاری فائل دیکھی ہے، تم میرے بھائی کی موت کی وجہ ہو اور اس کی موت کا انصاف انتقام سے ہوگا۔
اتنے میں راج کے چاچا اور گینگ کا لیڈر آ گیا، دونوں ایک ساتھ، جیسے سازش کا اصلی رنگ اب سامنے آنے والا تھا۔ چاچا مسکراتے ہوئے بولے، شاباش بیٹا راج، میں نے کہا تھا نا یہ ایجنٹ زیڈ تمہاری محبت کے لائق نہیں ہے، انتقام ہی تمہارا سچا دوست ہے۔ پھر وہ راج کے کان کے پاس جھک کر بولے، مار دے اس قاتل کو، ورنہ یہ ہم سب کو بھی مار دے گی اور تمہارا انتقام ادھورا رہ جائے گا۔ راج کے ہاتھ میں گن تھی، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا پر دل میں طوفان۔ راج کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ راج کے چاچا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر شوٹ کر دیا۔ گولی میرے کندھے پر لگی، میں زخمی تھی۔ میں نے اپنے کوٹ کے کالر سے ایک چھوٹی سی چپ نکالی اور کہا، راج یہ ضرور دیکھنا، اس میں سب سچ ہے، تمہارے بھائی کی آخری ریکارڈنگ ہے یہ۔ راج کے چاچا نے چپ اس کے ہاتھ سے لینی چاہیے اور کہا، راج یہ تمہارے ساتھ کھیل رہی ہے۔ لیکن راج نے وہ چپ اپنے فون میں لگائی اور اسکرین پر ریکارڈنگ شروع ہو گئی۔ راج کے بھائی کی چیخ، چاچا اور لیڈر کی آوازیں اور میری بے چینی بھری پکار، نہیں اسے مت مارو، وہ تمہارا بھتیجا ہے اور میرے بھائی جیسا ہے، وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہے گا، اسے جانے دو۔ ریکارڈنگ میں سب کچھ صاف تھا، چاچا اور گینگ لیڈر راج کے بھائی کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے اور میں بیچ میں آ کر اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے راج کا بھائی پہلے سے جانتا تھا، وہ مجھے اپنی بہن مانتا تھا، اس نے مجھے اس کے آپریشنز کے بارے میں بتایا تھا اور میں اسے بچانے پہنچی تھی۔ ریکارڈنگ جیسے جیسے آگے بڑھی، چاچا اور لیڈر کے چہرے سفید پڑ گئے۔ چاچا نے گھبرا کر چلا کر کہا، بند کرو یہ سب، اسے دیکھنے مت دو۔ اس نے اپنی گن نکالی اور سیدھا راج پر پوائنٹ کر دی، تم اسے نہیں دیکھو گے۔ میں چیخ کر آگے بڑھی، راج سنبھل کے، اور اسی پل گولی چل گئی۔ گولی راج کے لیے چلائی گئی تھی پر میں اس کے بیچ آ گئی تھی۔ گولی میرے لگی اور میں زمین پر گر گئی، خون بہ رہا تھا، سانسیں رکنے لگی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا۔ راج ایک دم گھبرا گیا اور اس کے ہوش قابو میں نہیں تھے، پھر بھی اس نے مجھے پکڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے اپنے چاچا سے کہا، چاچا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے میرے بھائی کو کیوں مارا؟ نور کے خلاف یہ سب کیوں کیا آپ نے؟ چاچا ایک پل چپ رہے اور پھر مسکرا کر کہا، تمہارے بھائی کو ہماری اللیگل مائننگ کا راز پتا چل گیا تھا، اگر وہ پولیس تک پہنچتا تو ہم برباد ہو جاتے، ہمارا بزنس برباد ہو جاتا، اسی لیے ہم نے اسے ہی ختم کر دیا، اور جب تم انڈیا واپس آئے اور اپنے بھائی کے قاتل کے بارے میں پتا کرنے لگے تو ہمیں موقع مل گیا، ہم نے الزام نور پر ڈال دیا، تم اسے مار دو گے اور پھر تمہیں جیل ہو جائے گی، تمہاری پراپرٹی اور بزنس ہمارا ہو جائے گا۔ گینگ لیڈر بھی بول اٹھا، نور ہمارے لیے خطرہ بن گئی تھی، کیونکہ تمہارے بھائی کے مرنے کے بعد نور ہماری ہر پلاننگ کو ڈسٹروائے کر رہی تھی، ہمارے بزنس کو برباد کر رہی تھی، سب کچھ پلان تھا راج۔ راج کے چاچا راج کو شوٹ کرنے کے لیے گن اٹھاتے ہیں اور تبھی وہاں پولیس آ جاتی ہے۔ راج کے چاچا اور لیڈر دونوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ راج زمین پر بیٹھ جاتا ہے، میرے پاس، میرے ہاتھ پکڑ کر چلاتے ہوئے بولتا ہے، نور ہوش میں آؤ، میں غلط تھا، مجھے معاف کر دو نور۔ میں نے کمزوری سے مسکراتے ہوئے دیکھا، راج سچ جیت گیا، اور میری سانسیں دھیمی ہو گئیں اور میں نے آنکھیں بند کر لیں، میں بے ہوش ہو گئی۔ ایمبولینس آئی، مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ہاسپٹل کے آئی سی یو میں کریٹیکل تھی، مشینز بیپ کر رہی تھیں، راج میرے پاس بیٹھا تھا، ہر وقت اس کے آنکھوں میں پچھتاوا تھا اور دعا تھی، نور میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، مجھے معاف کر دو۔ وقت گزرا، آپریشن ہوا اور کچھ گھنٹوں بعد میری سانسیں واپس آئیں، میں نے آنکھیں کھولی، راج میرے پاس تھا۔ آنسوؤں بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس نے دھیرے سے کہا، نور تم نے سچ کے لیے لڑائی جیت لی، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا، ہم نے سب کچھ کھویا راج، پر اب ہم سچ اور محبت کے ساتھ جئیں گے۔ ہماری زندگی جھوٹ اور انتقام کے بیچ قید تھی، راج کی زندگی بھروسے کے جھوٹ سے لڑ رہی تھی، پر سچ جب سامنے آیا ہم دونوں آزاد ہو گئے، سچ نے ہمیں جیت دی اور محبت نے ہمیں زندہ رکھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ایسی ہی جذبات بھری داستان کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، کیونکہ یہاں جذبات لفظوں میں بدل جاتے ہیں۔